اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں اور نصیحت فرمائیں۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کس شان والا ہے۔ یہ دنیا کا مقولہ مشہور ہے کہ کلام الملک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا بڑا ہی اس کی کلام کی اہمیت حاصل ہوگی۔ میں اور آپ ہم آئے روز بات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن اگر ہم میں سے ہی کوئی بندہ وزیر بن جاتا ہے، بات وہ بھی کرتا ہے، بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی بات سرخیوں کے ساتھ آ جاتی ہے، اخبار پہ آتی ہے، ٹیلی ویژن پہ آتی ہے، اور اگر وہی بندہ مزید آگے چلا جائے، وزیر اعظم بن جائے، اب اگر جناب وہ چھینک بھی مارتا ہے تو جناب سرخی کے ساتھ اس کی بات آ جاتی ہے، اس کی یا گفتگو، اس کا انداز، ہر بات اس کی لکھی جاتی ہے، یاد رکھی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کیوں کہتے جناب فلاں بادشاہ کی، فلاں وزیر اعظم کی یہ بات ہے جی، فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس لیے جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا بڑا ہی اس کا کلام ہوگا۔ اب جب اس بات کو آپ سمجھ چکے اب اس بات کا تصور کریں کہ جو رب کائنات کا کلام ہے، سبحان اللہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے بادشاہیاں عطا فرمائے، جس سے چاہے اس کے تخت چھین لے، جسے چاہے وہ زندگی عطا فرمائے، اور جسے چاہے ایک لمحے میں ملیا بیٹھ کر لے، تو اس کا کلام کتنا عظیم و شان ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے کلام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ یہ زمین دیکھیں کتنی بڑی وسعتوں میں ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کتنے ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں، کتنے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں، ہماری خوراک، ہماری معدنیات، ہماری جانوروں کی ضروریات، ہماری جملہ ضروریات اللہ نے اس زمین کے اندر رکھ لی۔ اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے اوپر کیسی اس نے چھت آسمان کی صورت میں بنائی کہ جس کے نیچے کوئی پایا نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کو رسہ نہیں لگا ہوا، لیکن جب سے اس نے بنایا ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر تا قیامت وہ آسمان ایسے ہی قائم دائم رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنا اور نہ آیا ہے۔ تو یہ کس نے بنایا؟ رب کائنات نے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس آسمان کے اوپر پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 7 آسمانوں کے اوپر پھر عرش اعلیٰ ہے، پھر کرسی ہے جس نے سب کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ رب ان سب کا مالک ہے، ان بلندیوں کا مالک ہے جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کا مالک ہے بلکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ان سب کا مالک ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس نے یہ کلام قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا قرآن پاک اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑا کلام ہوا، سب سے اعظم کلام ہوا، کیونکہ جس کا جو متکلم اتنا عظیم ہے تو اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ لہذا دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، اور جس کو اپنے پاس رکھنا بھی باعث برکت و ثواب ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کرنا کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اس لیے مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، اگر کسی بیٹے کے پاس باپ کا خط آئے، کسی نوکر کے پاس اس کے مالک کا خط آئے، تو وہ اسے صرف سنبھال کے نہیں رکھتا، پڑھتا ہے،
اور اگر خود سمجھ نہ آئے تو کسی ایسے بندے سے سمجھتا ہے جو اسے سمجھانے والا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز امریکہ سے خط لکھتا ہے اور وہ انگلش زبان میں لکھتا ہے۔ اب آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں گے جو انگلش جانتا ہو اور کہیں گے آپ سے جناب یہ میرے بیٹے کا میسج آیا ہے جی، یہ میرے فلاں کا خط آیا ہے، مجھے ذرا پڑھ کے سمجھائیں کیا رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی فرمائش ہے آپ سے تو آپ اس کی فرمائش پوری کریں گے، جناب ہمارے عزیز کا یہ خط ہے، ہمارے بڑے کا یا ہمارے چھوٹے کا یہ خط ہے۔ تو جب ہم اس کی اتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں تو رب کائنات کے کلام کو اہمیت کیوں نہ دیں؟ اس کو اہمیت دیں تو ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ اور جو بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے کلام کو اس پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، جس طرح آپ ماشاءاللہ ٹائم نکالتے ہیں قرآن پاک سننے کے لیے، یہ خوش قسمتی اپنی سمجھے، دوست احباب کو بھی اس میں شامل کیا کریں کہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے آیا ہے، یہ کوئی جانوروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے، ہم اسے سمجھیں اور اس قرآن کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی شانوں اور قدرتوں کو بیان فرمایا کہ رحمان وہ ہے، قرآن وہ ہے، اس کا کلام ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر عرش پہ اس نے استوا فرمایا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس زمین کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ جب اسی کا ہے تو اے بندے تو بھی اسی کا محتاج ہے۔ جب تو اس کا محتاج ہے تو اس کے پیغام کو سن، سمجھ اور اس کے اوپر عمل کر، اسی میں تیری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔